السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے ایک ایسا مکتوبہ فکر بھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو انسان بنایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسان کیوں بنایا، ہمیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کا کہنا یہ کہ کتا بنانا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کہیں گے، آپ حیران ہوں گے ناظرین۔ اب وہ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گوشت پاک کے کتے ہیں، ہم فلاں کے کتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، جبکہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ ناظرین، وہ ہم آپ کو گفتگو سنواتے ہیں، ان کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب اور کوکب نورانی صاحب اور بابا جی صاحب یعنی بابا جی الیاس قادری صاحب، ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی اجری حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے۔ یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جناب ولی تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر۔ ہم تو کہتے ہیں یا غوث ثقلین، اے غوث اعظم، آپ اگر نسبتوں میں ہم عاجزی کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں، آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کچھ کہم ہی نہیں ہے آستان پاک کے کتے، زمانہ پل رہا ہے خاک کے ٹکڑا غوث اعظم کا۔ لوگ تو اب سگے غوث اعظم اور اپنے پیروں کے نام لگا کے بھی سگے ساتھ لکھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر موجود ہے قرآن میں، تو اس سے ہم لیتے ہیں۔ وہ تو صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ غار کے دہانے کے اوپر ہے، قطعاً اس میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو کتا کہنا شروع کر دیں، بس ایک ذکر ہے۔ تو سر ایک اور کتے کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر، وہ آپ کیوں بھول گئے ہیں؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتے ہیں کہ بلعام بن بعورہ کا ذکر ہے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ بلعام بن بعورہ، بعض جگہ بلعام بن بعورہ بھی آتا ہے، بلعام بن بعورہ ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن پستی میں گر گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ہے جیسے کتا زبان ہانپتا ہے، اس پہ لوڈ کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی زبان ہانپے، نہ ڈالیں تب بھی، یعنی وہ دنیا کی پستی میں گر گیا۔ تو وہ بھی تو ایک کتا ہے، یہ بھی مثال بیان ہوئی ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں تو حدیث ہے کہ میری امت کے 72 گروہ دوزخ میں جائیں گے اور میری امت میں ایسی بدعت پیدا ہوں گی، اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں، جیسے کتا کسی کو کاٹ جائے باولا اور اس کے ایک ایک ریشے میں بدعت داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ کتے کا زہر، ایسے میری امت میں بدعت فرقوں میں داخل ہوں گی۔ تو یہ فرقے میں بدعت جس کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے، وہ کتا کون سا ہوتا ہے؟ ارسیشن کتا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ مولوی ظاہر بدعت تو وہی جاری کرے گا نا جو دین کا کسٹوڈین بنا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی ہے۔ اچھا، پھر لیم ایکسکیوزز بھی ہو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرہب کے خلاف رڈس پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو شیر بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ ابن عبد المطلب کو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اب شیر بھی تو دیکھیں، شیر کی بھی دم ہوتی ہے، اس کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو آپ شیر تو کہہ لیتے ہیں اس کو، تو وہ شیر بہادری کی علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو شیر بھی حرام ہے۔ تو صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جتنے درندے ہیں گوشت خور وہ حرام ہے، شیر حرام ہے۔ اگرچہ وہ حرام ہے لیکن مثال کے طور پہ بیان کرنا ٹھیک ہے۔ تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں، کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا، اور اگر کسی کو وہ کہا جائے
جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں آپ کو ہی کہہ دیا جائے تو میرا خیال ہے آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا. یہ نٹوریس مثال ہے اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے. کتے کی مثال نٹوریس آئی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے. چلیں خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی ناظرین آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی. ناظرین جب کہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت اگر بنایا ہے اللہ پاک نے تو وہ انسان کو بنایا ہے. لیکن یہ کیسے لوگ ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. بلکہ ناظرین مجھے یاد آیا میں ایک وقت تھا جب میں درس نظامی پڑھ رہا تھا تو میرے استاد نے ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ سنایا تھا کہ وقت کا بادشاہ اور اس کی وائف وہ چھت پہ لیٹے ہوئے، گرمی کا موسم تھا، یعنی پرانے وقتوں کی بات وہ سنا رہے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب 14ویں رات کا چاند چمکا تو آگے سے وقت کے بادشاہ نے یہ بات کہہ دی کہ چاند کتنا خوبصورت ہے. تو اس کی وائف بولی، اس کی بیوی بولی، کہنے لگی میں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں. اب وقت کے بادشاہ کہنے لگا صبح میں اپنے نوکروں سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا تو آپ کو رکھ لیا جائے گا، اگر انہوں نے کہا کہ چاند خوبصورت ہے تو آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا. خیر صبح ہوئی تو اپنے نوکروں سے پوچھا. اب وہ کہیں کہ اگر ہم بادشاہ کی بات مانتے ہیں تو جو بادشاہ کے گھر والی کھانا پکا کے دیتی وہ ہمیں نہیں ملنا. اگر ہم ان کی وائف کی بات مانتے ہیں تو بادشاہ جو ہمیں 4 پیسے دیتا ہے وہ نہیں ہمیں ملنے. تو خیر وہ کہنے لگے بادشاہ یہ بھی کوئی سوال ہے، چھوڑے اس سوال کو. تو تھوڑی دیر گزری، ایک اللہ والا فقیر آیا. اس سے بادشاہ کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کیا 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہے یا میری وائف خوبصورت ہے؟ نہیں میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، ان مفتیوں کے اوپر حیران ہو کر یہ واقعہ سنا رہا ہوں. یہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ مفتی انیف کراچی و کوکب نورانی. تو خیر ناظرین اب وہ جو آیا ہے اللہ والا فقیر آیا ہے وہ کہنے لگا جی آپ کی بیوی خوبصورت ہے. وقت کا بادشاہ کہنے لگا دلیل چاہیے، مجھے دلیل سے بات کرنی ہے. تو اس نے بڑی ہی کمال کی بات کی. اس اللہ والے نے، اس فقیر نے کیا کہا، کہنے لگا کہ وقت کے بادشاہ سے وہ بندہ کہنے لگا آیا کہ تو قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت اگر بنایا اللہ نے تو وہ انسان کو بنایا. باقی ناظرین اگر آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر زمین بنائی تو کن کہہ کے، آسمان بنایا اللہ پاک نے تو کن کہہ کے، سبز و شداب کو بنایا تو کن کہہ کے. لیکن جب انسان تیری باری آئی اللہ پاک فرماتے ہیں بِخَلَقْتَ بِيَدَيَّ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے گن گن کے بنایا. لیکن ناظرین یہ کیسے، کیا کہوں اب ان کے بارے میں، باقی یہ دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.